حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت کے اللہ کے ولی گزرے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہوئے۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون تھے اور اللہ کے ولی کیسے بنے؟ اور کمال اگر کسی نے صوفیزم دیکھنا ہے، کسی صوفی بزرگ کو پڑھنا ہے تو وہ ضرور حضرت بشر الحافی کو بھی پڑھے کہ آپ کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو حافی کیوں کہا جاتا تھا؟ نام تو آپ کا بشر تھا، لیکن ساتھ حافی کیوں لگتا تھا؟ حافی کا مطلب ننگے پاؤں والا۔ تو یہ حافی کب نام کے ساتھ لگا تو یہ بھی ابھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ صوفیانہ زندگی ہوتی کیا ہے، اگر کسی نے پڑھنی ہے تو حضرت بشر الحافی کو بھی ضرور پڑھا جائے۔ جہاں آپ اللہ کے ولی ہوئے اس سے پہلے آپ بہت بڑے شرابی تھے۔ لوگ آپ کو بڑے شرابی کے طور پہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ دن کو بھی شراب، رات کو بھی شراب، ہر وقت آپ شراب خانے کے اندر رہتے تھے۔ لیکن شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن بے ادب نہ تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت بشر الحافی گزر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کاغذ پڑا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام زمین کے اوپر گرا ہوا ہے تو آپ اس نام کو اٹھاتے ہیں، صاف کر کے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بلند نام ہے، یہ اونچا نام ہے، یہ اونچی جگہ ہی رہنا چاہیے۔ آپ اس نیت سے، اس محبت کے انداز سے، ٹھیک ہے، آپ اس نام کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور واپس شراب خانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ ادا اور یہ ادب کا انداز رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے ولی کو زیارت ہوتی ہے اور پیغام دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اور میرے بشر کو جا کے میرا سلام دو اور پیغام پہنچا دو۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کے ولی جو ہے اس ٹائم بغداد کے اندر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہ بشر کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بڑا شرابی ہے، آپ کو شراب خانے میں ملے گا۔ تو وہ اب ایک اللہ کا ولی شراب خانے جاتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بشر موجود ہے، میں بشر کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے بشر تو ہے لیکن وہ نشے کی حالت میں ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں ان کو باہر بھیجو، میں اس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت بشر باہر آتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ کون ہو اور کیا پیغام ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا ولی پیغام پہنچاتا ہے کہ اے بشر، رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، رب نے فرمایا ہے کہ بشر کو بتا دو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت بشر الحافی کی حالت بدلتی ہے۔ پہلے وہ دوسرے نشے میں تھے، دنیاوی نشے میں تھے، لیکن جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ کا سلام آیا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، تو وہ دوسرے دنیاوی نشے کو چھوڑ کر اپنے رب کے نشے میں گم ہو جاتے ہیں، اس مستی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا مقام اتنا بلند ہوا اور آپ اللہ کے اتنے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے کہ حضرت امام احمد بن حنبل بھی حضرت بشر الحافی کے دور میں موجود تھے۔ یہ اس وقت شریعت کے سب سے زیادہ عالم، جو شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اس وقت کے امام آپ جایا کرتے اور حضرت بشر الحافی کی محفل میں بیٹھا کرتے۔ تو لوگوں نے پوچھنا کہ آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، آپ شرعی امام ہیں، آپ شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، شریعت کا زیادہ علم رکھتے ہیں، تو آپ بشر الحافی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک درویش ہے، وہ اللہ کا ایک صوفی ہے، آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ جواب حضرت امام احمد بن حنبل کا سننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شریعت کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، شریعت کو سمجھتا ہوں، لیکن بشر الحافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں شریعت والے کا بھی پتہ لینے جاتا ہوں کہ شریعت والا کیسے ہے، جس کی شریعت پہ میں لوگوں کو درس دیتا ہوں، وہ شریعت والا کیسے ہے، وہ کیسا ہے۔ تو یہ شریعت والے کو سمجھنے کے لیے میں بشر الحافی کے پاس جاتا ہوں۔ تو یہ پھر مقام حضرت بشر الحافی کو ملا۔ تو یہ ایک سچی توبہ اور ادب کی وجہ سے جو ہے نا یہ مقام آپ کو ملا۔ تو یہ مقام حضرت بشر الحافی کو ملا۔ وہ مقام کیا تھا کہ آپ بغداد شریف کی جن گلیوں سے گزرتے ان گلیوں کے اندر کوئی جانور گندگی نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے حضرت بشر الحافی نے گزرنا ہے اور بشر الحافی ننگے پاؤں ہوتے تھے۔ تو جو یہ حافی کا لقب آپ کے ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ لگا وہ ننگے پاؤں رہنے کی وجہ سے لگا۔ تو ننگے پاؤں کیوں رہتے تھے آپ؟ جب آپ شراب خانے میں تھے، جب آپ کو اللہ کا پیغام ملا تو اس وقت بھی آپ ننگے پاؤں تھے۔ تو آپ نے اسی لمحے نیت کر لی تھی کہ آج میں ننگے پاؤں ہوں، جس حالت میں مجھے رب کا پیغام ملا ہے، تو میں اب ساری زندگی جب تک زندہ ہوں میں ننگے پاؤں ہی رہوں گا۔ تو پھر یہ مقام تھا ان کا کہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے
فقہ کے امام بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے، آپ سے آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کی صحبت اختیار کرتے، اور کوئی بھی جانور اس گلی سے نہ گزرتا جس سے حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے۔ تو یہ مقام ملا، تو یہ دوستوں کو نصیحت ہے کہ ایک دفعہ وہ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ رب کی محبت کیا ہے، ادب کیا ہے، صوفی ازم کیا ہے۔ تو یہ حضرت بشر الحافی کو بھی ضرور پڑھا جائے۔